وَلَا تُجَالِسُوا لَنَا عَائِبًا، ہم اہل بیت میں عیب اور خامیاں تلاش کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو۔ رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں لوگ امیر المومنین کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ میں نے صواعق محرقہ کے اندر اس دن پڑھا ہے، ظاہر ہے ہمارے خلاف، ہمارے خلاف لکھی گئی ہے کتاب ہے، پوری کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی الزندقۃ والرافضہ، جو ہمارے خلاف لکھی گئی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کسی نے وہ حضرت عمر کے سامنے کوئی امیر المومنین کے خلاف بات کی، وہ غالباً مسجد النبی تھی، تو آن حضرت کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ تو نے علی کے خلاف بات کر کے اس کو اذیت دی ہے، جو اس قبر کے اندر دفن ہے اس کو تم نے اذیت دی ہے۔ میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے قیام میں یہ جتنا فساد ہے اتنی مصلحت نہیں ہے، تنقید کرتا ہے، یعنی جتنا فساد ہوا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے، قیام نہ کرتے اور یزید کے بیعت کرتے، اس میں اتنا مفسدہ فساد بگاڑ نہیں تھا جتنا یزید کے خلاف قیام میں مفسدہ ہے یا بگاڑ ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اور اس کے ہم خیال آدمی جو عیب نکالتے ہیں ہم اہل بیت کے اندر، خامیاں تلاش کرتے ہیں، لا تجالسوا، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مجالسہ، اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ہم نشینی اور اٹھنا بیٹھنا ترک کر دو، جو عائبہ، جو ہم میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حسین نے قیام نہ کیا ہوتا اچھا تھا، قیام کر کے غلطی کی، وہ نواسۂ پیغمبر میں عیب تلاش کرتا ہے۔ جو غلطی کرتا ہے دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، اس کو رسول خدا جوانان جنت کا سردار کہتا ہے۔ یہ ایسے ہی بس وہ تعصب میں اور قرب پروری میں رسول خدا کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا ہے۔ امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک امام حسین کے ایک ایک قول اور فعل کو مد نظر رکھ کر رسول خدا نے فرمایا ہے الحسن والحسین جوان سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اس کو کہتا ہے کہ فساد پھیلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے فساد پھیلایا ہے، یعنی وہ ہو یا اس کے اور ہم خیال ہوں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھا بیٹھا نہ کرو۔